یہ کہانیاں لکھ کے مر چکے ہیں، مصیبت ڈال گئے ہیں پچھلوں کو، اور پھر جب ہم ان لوگوں کی باتوں کا انالیسس کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بزرگوں نے خود مذاق اڑایا۔ اب فضائل مال میں انہوں نے لکھا ہوا کہ 12 دن تک ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی، یعنی 12 دن تک نہ وہ سوئے، نہ انہوں نے کھانا پینا کیا، اور نہ ٹوائلٹ گئے۔ تو وہ کوئی بہت بڑے لیول کا کوئی، میرا خیال ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس مریض کا نام لکھنا چاہیے۔ کوئی مریض ہی ہوگا نا جس کی نہ ہوا جاری ہو، نہ اسے پیشاب آئے، نہ اسے بھوک لگے، یا وہ پھر بستر مرگ کے اوپر ہوگا اور اشاروں سے اس نے 12 دن تک یہ ساری نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا، اور کہتے ہیں کرامت ہے۔ کرامت تو صحابہ کرام کو تو اس طرح کی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی، اور اس زمانے میں تو سب کچھ نارمل چلتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ مطلب عجیب و غریب یہ کہانیاں تو آپ کو ہر دوسری جگہ سننے کو ملیں گی کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ بیٹھے یہاں ہوتے تھے اور نماز مکے پڑھ لیتے تھے، مدینے جا کے پڑھ لیتے تھے، ان کی یہ پرواز ہوا کرتی تھی، روحانی پرواز، اور یہ وہ۔ ہم کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، بنو سلمہ جو ہیں وہ مدینے کے چوراہے پہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی پاس سے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور استفسار فرمایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم شہر میں شفٹ ہو جائیں، کیونکہ ہمیں گاؤں سے آنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہیں رہو، تم جتنے قدم چل کے آتے ہو تو اللہ کے حضور تمہارے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اچھا وہ شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں نماز میں آسانی ہوگی، دور سے آنا، جماعت میں شامل ہونا ایک تردد کا کام ہے، تو ہم قریب ہی آ جائیں۔ اور نبی الاسلام فرما رہے ہیں جتنے قدم چل کے آتے ہو ثواب ہوگا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اڑ کے بھی کوئی آ سکتا ہے، نہیں تو نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ بھئی تم تو بڑی شان والے ہو، تمہارے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے، جو ایک کہانی انہوں نے بنائی ہوئی ہے لمبی سی، اور اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا، اور غوث کتب ابدال تو جو ہے وہ ایک نماز مکے پڑھیں گے، ایک مدینے، ایک بیت المقدس، اور اس اونوی پڑھتے نا بیت المقدس کے کوئی نہیں کہ اتنے اسرائیل دی فوج وڑن نہیں دینی انہوں نے، ٹھیک ہے، تو چھڑاتے کیوں نہیں ہیں؟ بیت المقدس نمازیں پڑھتے ہیں یہ بزرگ جا کے، اور نگاہیں مار کے بندوں کو بھسم کرتے ہیں، تو اسرائیلی فوجیوں کو وہاں سے ہٹا دینا، مسلمانوں کے لیے آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے، ڈیوٹیاں لگی ہیں نا جی۔ اللہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ نے مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور مسلمانوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے غوث کتب ابدال کی طرف۔ تو تمہیں ہی پوچھنا ہے نا کہ آپ کراچی شہر کی ڈیوٹی پہ ہیں، اور کراچی کی ساری ہیروئن اور ساری افیون اور چرس آپ کے مزار کے اوپر بک رہی ہے، تو یہ کیا ڈیوٹی آپ پوری کر رہے ہیں؟ آپ جناب لاہور شہر کی ڈیوٹی آپ کے پاس ہے، آپ کو کہتے ہیں جی روحانی گورنر پنجاب، اور جتنی بے حیا عورتیں ہیں وہ اپنا ناچ گانا، اور جتنے چرسی اور پوڈری ہیں وہ آپ کے مزار پہ نظر آئے، تو سرکار آپ سے پوچھیں گے نا کہ آپ نے ڈیوٹی پوری کی ہے یا نہیں، آپ ہی سے پوچھیں گے، آپ کا کلیم ہے نا۔ اللہ کا کلیم کہیں نہیں ہے کہ میں یہ کروں گا، وہ تو امت کی ڈیوٹی ہے۔ تو پھر ان ساری چیزوں کو چھپانے کے لیے ان کے پاس بڑے یعنی جھوٹے قسم کے بہانے ہوتے ہیں۔ تو وہ بات وہاں سے میں نے شروع کی تھی، ہم تو بالکل ایگری نہیں کرتے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ، اور یہ عقلاً بھی محال ہے۔ ہو سکتا ہے راوی کا وہم ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ دفعہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو، نہ یہ کوئی روٹین والا معاملہ پاسبل ہے، نہ ہم ان روایتوں کی بنیاد پہ ہمیں کوئی چیز مجبور کرتی ہے کہ جو چیز واضح قرآن کے اسلوب کے، بخاری اور مسلم کے اسلوب کے خلاف ہے ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں، بالکل قطعاً نہیں۔ قرآن میں واضح آیا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے نبی قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو نصیحت ہے صرف اس کے لیے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے۔ یعنی ہاں آپ اس مصیبت میں، اس تکلیف میں اپنے آپ کو مت ڈالیں کہ لوگ حق بات قبول نہیں کر رہے، یہ تو صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے آپ اسے ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے
ڈرے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَىٰ. نصیحت اسے کریں جو ڈر رکھنے والا ہے، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں. یہ قرآن کا اسلوب ہے. اس میں مشقت تبلیغ والی بھی ہے، اور قرآن کی تلاوت میں بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ بھی منع ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بس قرات اس وقت تک کرو جب تک کہ طبیعت ساتھ دے، جب نیند کا غلبہ ہو یا ایسا کوئی معاملہ ہو تو چھوڑ دو. اب مجھے بتائیں اس طرح کی مشقت کو اٹھا سکتا ہے؟ اور پھر آپ کو کہانیاں سنائیں گے جی ایک ٹانگ پہ 15 سپارے اور دوسرے پہ 15 بغلے بنے سن. نبی علیہ السلام نے کبھی ایک ٹانگ کے اوپر نماز پڑھی ہے؟ مجھے بتائیں. دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی. ویسے آپ کو کہتے ہیں کہ جی وہ دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو جب وہ دائیں پاؤں پورا اٹھاتے ہوں گے، ہائے 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 کتنے دبا گیا ہے، کہتے نہیں قلعہ ہے نماز دا اے سجا انگوٹھا. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، اور جب ہم یہ بات کریں تو ان کو برا لگتا ہے. تو یہ مشقت نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام گھر میں انٹر ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک چھت سے رسی لٹک رہی ہے. آپ نے فرمایا یہ رسی کیسی ہے؟ تو بتایا گیا جو آپ کی بیٹی ہے نا زینب، وہ رات کو قیام کرتی ہیں اور اپنا جوڑا اس کے ساتھ باندھ لیتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات نیند کا غلبہ ہوتا ہے نا، تو وہ جب یوں بندہ جھکتا ہے نا، تو جب جوڑے کو اس طریقے سے پیچھے سے کھینچ پڑتی ہے تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور پھر وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھولو رسی. نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہاری طبیعت تمہارا ساتھ دیتی ہے. یعنی اپنے اوپر اس طرح کی مشقت ڈالنا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو. آپ ہمیں بے شک کہتے رہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. نبی علیہ السلام تو اپنی بیٹی کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام تو ان چیزوں سے ناراض ہوں گے. ہاں فضائل مال میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو آیت ہے نا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، سورہ طٰہٰ کی، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام بھی اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ جب آپ کو جھٹکا لگے تو آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ جو ہے نا وہ قرات جاری رکھے. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو منع کیا کہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. نعوذ باللہ. آپ دیکھیں کتنی بڑی جھوٹی تہمت رسول اللہ کے اوپر لگائی ہے انہوں نے. نبی علیہ السلام تو اپنی بیٹی کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے. اور دوسرا، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یہاں مشقت سے مراد ہے تبلیغ کی مشقت، کیونکہ اگلے الفاظ دیکھیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. یہ اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں قبول کر رہے. یہ تو صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو ڈر جائیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. کیا اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لو گے کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے؟ یعنی نبی علیہ السلام کو تبلیغ کے اعتبار سے یہ بات کی جا رہی تھی، نہ کہ اس اعتبار سے جو یہ لوگ مانا لے رہے ہیں. وہ بھی کرالری کے طور پہ درست ہو سکتا ہے لیکن وہ بعد کی بات ہے. تعویل خاص میں تو یہ اس معاملے میں تھی، لیکن فضائل مال میں انہوں نے لکھ دیا. اور ظاہر ہے اس طرح کی باتیں اس لیے لکھی کہ فضائل مال کے مقدمے میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے مجھے ایک ذہنی مرض کی وجہ سے، مرض بھی ذہنی، چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا تھا کہ یہ آپ کے ذہن کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ میرے پیر صاحب جو ہیں مولانا الیاس کاندھلوی، جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی تھی، بڑے عرصے سے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ آپ کو ایک سلیبس تبلیغی جماعت کے لیے لکھ دیں. یہ جو 6 نمبر پڑھتے ہیں تو آپ ریٹن میں کر دیں تاکہ اس میں سے پڑھ کے، پہلے اس کا نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا، فضائل اعمال، فضائل حج، فضائل درود، یہ سارے اس کے چیپٹرز تھے. تو وہ کہتے ہیں میں نے فضائل صدقات بھی ہے اس میں نے یعنی فرصت کے ان ایام کو غنیمت سمجھا. اور میں نے کہا کہ اچھا آگے الفاظ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اوراق پسند خاطر نہ بھی ہوئے، یعنی جو میں لکھ رہا ہوں اگر یہ شیخ کو نہ بھی پسند آیا میرا نصاب، ویسے پسند آیا، وہ آج تک پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے، ہاں
وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن میں نے اس لیے وحی کیا تمہاری طرف تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے ڈر سناؤ اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے۔ آج بھی آپ رائے وینڈ چلے جائیں، قرآن کا ترجمہ نہیں رکھا ہوا انہوں نے، اپنا بھی نہیں رکھا ہوا شری تھانوی کا، جی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ میں نے جب ان کے سٹال والے سے پوچھا نا، رائے وینڈ اجتماع میں گیا، یہ بات ہے 2 نومبر 2007 کی، تو آج بھی بائی چانس نومبر کا ہی مہینہ، آج 13 نومبر 2022 ہے، تو میں کتنی پرانی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں حضرات کہتے ہیں قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ میں نے کہا قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب یہود و نصارہ کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو بھی دور کرتی ہے، جو انہوں نے ٹیمپرڈ کتابوں کی فارم میں، اور آپ کہہ رہے ہیں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ نہیں جی وہ فرقوں کا اختلاف، تو میں نے کہا آپ احمد بریلوی کا بھی ترجمہ رکھ لیں، آپ اشرف تھانوی کا بھی رکھ لیں، آپ جوناگڑھی کا بھی رکھ لیں، سید فرمان علی شاہ کا بھی رکھ لیں، تو زبانی پڑھنے کے اوپر زور دیا ہوا ہے۔ تو اس میں لکھا وہ اوراق جو ہیں وہ پسند خاطر نہ بھی ہوئے تو تب بھی میرے خالی ایام تو اس بابرکت مشغلے میں صرف ہو ہی جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں چلو میرا ٹائم تو پاس ہو جائے گا، ادھر جو کچھ نہ بھی نکلیا۔ جو کتاب ٹائم پاس کرنے کے لیے لکھی گئی ہو، آج اس کے بارے میں مولانا تقی عثمانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ آنر کے طور پہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا کے کسی حصے میں اذان نہ ہو رہی ہو اور اللہ کے ساتھ اس کے محبوب کا نام نہ بولا جا رہا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو وہ کہتے ہیں جی کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا کے کسی حصے میں فضائل اعمال نہ پڑھی جا رہی ہو، یہ کوئی آنر کی بات ہے؟